بسم اللہ الرحمن الرحیم والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی تو وہ آپ کے رب کی طرف چلنے کا دن ہوگا۔ آیت نمبر 29 اور 30 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ آیت نمبر 29 میں پہلا حرف ہے واو یعنی اور، والتفت اصل میں وا اور التفت تھا یہ لفظ، لیکن جب واو کے ساتھ التفت کو ملایا جائے گا تو پڑھا جائے گا والتفت، گویا کہ التفت کے شروع والا جو حمزہ ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا۔ والتفت، التفت کے بنیادی حروف لام، فا اور فا ہیں، اور اس کا جو اصل معنی ہے وہ ہے چیزوں کو آپس میں اکٹھا کر دینا، چیزوں کو آپس میں جوڑ دینا، جمع کر دینا۔ اسی سے التفت ہے یعنی چیزوں کا آپس میں جڑ جانا یا چیزوں کا آپس میں لپٹ جانا۔ والتفت الساق، توجہ فرمائیں، اصل میں تھا التفت اور اس کے بعد الساق، لیکن جب ان دونوں کو ملا کے پڑھا جائے گا تو پڑھا جائے گا والتفت الساق بالساق۔ تا کہ جو اصل میں التفت میں ساکن تھی اس کے نیچے ایک کسرہ زیر لائی جائے گی تاکہ اس کو ملایا جا سکے الساق سے، والتفت الساق بالساق۔ بس التفت یعنی چیزوں کا آپس میں جڑ جانا، آپس میں لپٹ جانا۔ اور کیا چیزیں آپس میں لپٹ جائیں گی؟ الساق بالساق، توجہ فرمائیں، الساق کے بنیادی حروف سین، واو اور قاف ہیں۔ سوق عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو ہانک کر چلانا، جیسے اونٹوں کو چلانے کے لیے ہانکا جاتا تھا اور اس ہانکنے کی وجہ سے اونٹ چل پڑتے تھے، اس کے لیے سوق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور آپ توجہ فرمائیں، پنڈلی کو عربی زبان میں ساق کہتے ہیں، شاید اس لیے کہ چلنے کے لیے بنیادی طور پر یہی استعمال ہوتی ہے۔ انسان کی جو بدن کا وزن ہے وہ اس کی پنڈلی اٹھاتی ہے اور پنڈلی چلنے میں استعمال ہوتی ہے، اس مناسبت سے یعنی پنڈلی انسان کو گویا کہ چلاتی ہے، تو اس اعتبار سے پنڈلی کو بھی الساق کہا جاتا ہے۔ والتفت الساق بالساق، الساق پنڈلی، بالساق با اور الساق ہے، اور اس کا معنی یوں ہوگا کہ اور لپٹ جائے گی پنڈلی، بالساق پنڈلی کے ساتھ، با کے ساتھ ترجمہ کیا جائے گا اس کا۔ الساق بالساق یعنی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ توجہ فرمائیں، یہ پنڈلی کے ساتھ لپٹنا، اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے چند طرح سے اس کا معنی کیا ہے، آپ توجہ فرمائیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا کہ موت کے وقت پنڈلیوں کے اندر سے باقی بدن کی طرح چونکہ جان نکل جاتی ہے تو وہ پنڈلیاں خشک ہو کر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی ہیں، تو وقت موت پنڈلیوں کا آپس میں مل جانا، لپٹ جانا، یہ معنی ہے اس کا۔ والتفت الساق بالساق، اوپر کیا تھا؟ کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں جب جان حلق تک آ جائے گی، پہنچ جائے گی۔ وقیل من راق، اور کہا جائے گا کون ہے بچانے والا، علاج کرنے والا۔ وظن انہ الفراق، ادھر آس پاس کھڑے ہوئے لوگ وہ باتیں کر رہے ہوں گے جبکہ مرنے والا وہ سمجھ جائے گا کہ جدائی کا، فراق کا لمحہ آ گیا ہے، اور اس وقت پھر کیا حالات ہوں گے اس کے؟ والتفت الساق بالساق،
اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی۔ تو ہم نے ایک معنی کیا عرض کیا؟ پنڈلی پنڈلی کے ساتھ لپٹ جائے گی، یعنی وہ حالت کہ جو پنڈلیوں کی موت کے وقت انسان کے ہو جاتی ہے۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی پنڈلیوں کو کفن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا ہے، تو یہ مراد ہے۔ اور تیسرا ایک اور معنی کیا گیا، عربی زبان میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے پنڈلی کا پنڈلی کے ساتھ چپک جانا یا جڑ جانا، اس کا معنی لیا جاتا ہے شدید مصیبت کا، شدید سختی اور مصیبت کا وقت۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید نے سورۃ القلم میں نون والقلم وما یسطرون میں فرمایا یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی سے کشف کر دیا جائے گا، پردہ ہٹا دیا جائے گا۔ یہ تعبیر اور یہ محاورہ جنگ کے لیے بولا جاتا ہے، جب جنگ اپنی شدت پر آ جائے اور ہر چیز یعنی تیار اور آمادہ ہو جائے، اس شدت کو بتانے کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ یعنی اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی پنڈلی ہے اور اس سے کپڑا ہٹا دیا گیا، بلکہ یہ ایک محاورے کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ اسی طرح والتفت الساق بالساق، یعنی مصیبت در مصیبت، اور یہاں پہ دو پنڈلیوں سے کیا مراد ہے؟ یعنی دو مصیبتیں۔ اور کون سی دو مصیبتیں؟ کسی اللہ کے نافرمان کے لیے اس کی موت کے وقت دو مصیبتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ پہلی مصیبت دنیا سے جدائی، جس دنیا سے اتنی محبت تھی، جس دنیا کے لیے، جس کی لذتوں کے لیے ساری عمر کوشش کرتا رہا، جو مال و دولت اکٹھا کیا، جو جائیدادیں بنائی، جو رشتہ دار تھے، جو دوست تھے، ان سب سے جدائی ہو رہی ہے، یہ ایک مصیبت۔ اور ادھر سے جو آنکھ کھول گئی ہے اور آخرت نظر آ رہی ہے کہ اب انجام کیا ہونے جا رہا ہے، وہ دوسری مصیبت۔ یعنی یہ دو مصیبتیں آپس میں جڑ کر لپٹ کر اس کے سامنے آ جائیں گی۔ تو بس یہ تین معانی، تین طرح سے معنی کیا گیا۔ موت کے وقت خود بخود جان نکل جانے سے پنڈلیوں کا جڑ جانا، یا کفن میں پنڈلیوں کا لپیٹ دیا جانا، یا یہ کہ دو مصیبتوں کا اکٹھے ہو کر آ جانا۔ شدید مصیبت ہوگی وہ، اور ظالموں کے لیے، اللہ کے نافرمانوں کے لیے، اور وہ کیا؟ دنیا سے جدائی کی تکلیف ایک مصیبت، اور آخرت کا جو پتہ چل جائے گا کہ اب آ گئی ہے، اور شکوک و شبہات جو کیا کرتا تھا وہ دل سے نکل جائیں گے اور سب کچھ واضح ہو جائے گا۔ تو اب وہ جو آنے والی تکلیف ہے اور عذاب ہے اور سوال و جواب ہے، اس کی مصیبت۔ تو یہ تین طرح سے اس آیہ مبارکہ کا معنی کیا گیا۔ آیت نمبر 30 آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔